अच्छा जी, صحیح पहला तगमा ये मिला कि औरत की पिटाई करो जी, चंगी टका के जरा हड्डी नहीं तोड़नी, फिर उन्हें काम भी करना ना, हांडी रोटी भी करनी है, आटा भी ہاں गुनना ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਭਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ صحیح ਪਾਕ ਨੇ گل ہے ਕਿਹਾ بھائی, ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ, ہڈی ਉਂਝ نہیں توڑنی. ਉਂਝ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। اچھا صحیح ہے. دوسری یہ ہے کہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ سیکس کا میڈل دیا ان کو۔ تیسری جو ہے صحیح آپ کو منوس قرار دے دیا گیا، یہ بہت بڑا میڈل دیا گیا ہے۔ چوتھا میڈل جو خواتین کو ملا ہے انہیں جانور کہا گیا ہے۔ پانچواں میڈل جو ہے انہیں یہ دیا ہے اللہ کے نبی نے کہ وہ عقل میں بھی عادی ہیں اور دین میں بھی عادی ہیں۔ دوستوں اگر آپ کو مائنورٹیز کے غریب بچے جو اپنی کتابیں، یونیفارم یا ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے غربت کی وجہ سے، اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں www.patreon.com جماعت حق پر جا کر ان کو ضرور مدد کریں۔ یہ صحیح مسلم ہے اور اس کی حدیث نمبر ہے 2004 سوری اس کے کتاب ایمان میں اس کا نمبر ہے 241۔ یہ جو بخاری میں انہوں نے پڑھی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہے تھے، اس سے ملتی جلتی حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں اس میں لکھا کیا ہے، اصل آپ جب یہ دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا عورتوں کی جماعت، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخیوں میں اکثریت تمہاری دیکھی ہے، عورتوں کی اکثریت دیکھی ہے نا، یہ انہوں نے دوربین لگائی ہوئی تھی۔ اور ان میں سے ایک کہتے ہیں جب عورتوں سے یہ بات کی نا حضرت محمد نے تو وہاں پہ ایک بڑی دلیر عورت بیٹھی ہوئی تھی، سمجھدار عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا. تو لکھا ہے کہ ان میں سے ایک دلیر اور سمجھدار عورت نے کہا اللہ کے رسول ہمیں کیا ہے، دوزخ میں جانے والوں کی اکثریت ہماری کیوں ہے؟ کہتی اسی کی کیتا ہے، ساڈا کی قصور ہے؟ ہم تو آپ کو کھانا بنا کے دیتے ہیں، ہاں آپ کا سارا حضرت محمد نے کچرا کہا پانی صاف کہ کرتے ہیں. تم لعنت بہت بھیجتی ہو، ہاں حضرت محمد نے تم کہا تم بہت لعنت بیچتے بہت ہو. بھیجتی ہو اور خامند کا کفران نعمت کرتی ہو، خامند کا کفر کرتی ہو۔ توبہ. یہاں پہ لکھا وَتَكْفُرُونَ الْعَشِيرَ، تم خامند کو شور کی جو ہے وہ تکفیر کرتی ہو۔ اس لیے یہ سر اگینسٹ ریالٹی ہے، اگینسٹ تھیولوجیکل فیکٹس، اگینسٹ سائنٹیفک فیکٹس، سب چیزوں کے اگینسٹ ہے کہ عورت جو ہے وہ اتنی بری ہے. عورت نے آپ کا گھر سنبھالا ہے، عورت نے آپ کی، عورت بیسیکلی اس دنیا کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس دنیا کی بیک بون ہے عورت. عورت نہ ہو تو یہ نہ چلے. اور مرد کا بھی یہی ہے، دونوں کا حساب ایکول ہے. مرد بھی اتنا ہی اسٹرانگ اور چیزوں کو، پورے دنیا کو چلاتا ہے، مگر میں آپ کہتا ہوں کو یہ بہنوں، سمجھ سوری میں جی جی کہتا ہوں بہنوں اگر آپ نے یہ حدیث آج سیکھ لی نا، یہ حدیث آپ نے پڑھ لی، اس پہ غور و فور کر لیا آپ نے، اور غور و خوض کرنے کے بعد آپ نے یہ بات سمجھ لی نا، تو آپ سمجھو آپ کو اسلام 200% سمجھ آ گیا۔ کیا کہتے ہیں کہ صحیح. تم اپنے خامند کا کفر کرتی ہو، تم اپنے خامند کی فرمان برداری نہیں کرتی، آگے سے جواب دیتی ہو۔ دیکھو مینٹالٹی دیکھو، آپ مائنڈ سیٹ دیکھو کہ انہیں ڈرایا جا رہا ہے عورتوں کو کہ آگے سے بولنا نہیں، تھپڑ پڑے بولنا نہیں، بستر علیحدہ کر دیا جائے بولنا نہیں، بچی کا اٹھا کے شادی کر دی جائے بولنا مت، بولو گی تو یہ دوزخ میں جاؤ گی۔ کیوں؟ بندہ تم پہ پیسے خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے تم پہ۔ پھر حضرت محمد کہتے ہیں آگے دیکھیں، آگے لکھا ہے کہ میں نے عقل و دین میں کم ہونے کے باوجود عقل مند شخص پر غالب آنے میں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ عورتوں کو بات سمجھ نہیں آتی کہ لکھا کیا ہوا ہے بھائی، یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد کہہ رہے ہیں کہ میں نے عقل اور دین میں سب سے کم عورت ہے، عقل میں بھی وہ عادی ہے، دین میں بھی وہ عادی ہے۔ آپ کو تو آپ کے پاس تو پورا حق ہی نہیں ہے، کون سی عزت ملی ہے آپ کو؟ حضرت محمد کہہ رہے ہیں نہ تینوں عقل ہے تے نہ تیرے کول دین ہے۔ یہاں پہ یہ ہائی لائٹ کی ہوئے میں نے یلو کلر میں
یہاں پہ لکھا ہے کہ رائے تو ما رائے تو میں نے نہیں دیکھا من ناقصاتن کہ ناقص ترین چیز جو ہے وہ آپ لوگوں عورتوں کے کو کہہ رہا ہے. آپ میں جو سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ آپ کی عقل میں نقص ہے، بد دین، اور آپ کے دین میں بھی نقص ہے. حضرت محمد یہ کہہ رہے ہیں. کہتا ہے اس کے باوجود تم اتنی چلاک ہوتی ہو کہ ایک مرد کو قابو میں کر لیتی ہو. تو وہ عورت جو ہے نا ابھی باز نہیں آئی، اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول عقل اور دین میں ہم میں کون سی کمی ہے؟ تو آپ نے فرمایا عقل میں کمی اس لیے ہے کہ تمہاری گواہی آدھی ہے، تم تو گواہی پوری نہیں دے سکتے. کتنی عزت دی ہے اسلام نے عورت کو. کہتے ہیں یہ تو ہوگی تمہاری عقل کی کمی، اور دین میں کمی یہ ہے کہ تم نہ حیض میں وہ عبادت کر سکتی ہو، نہ کئی تمہارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے خدا نے تمہیں عادی بنایا. یعنی کہ حضرت محمد جو ہے عورت کو یہ ایکسپلین کر رہے ہیں، اسے یہ سمجھا رہے ہیں، نفسیاتی طور پر اس بات کا قائل کر رہے ہیں کہ بھائی تم دین میں بھی عادی ہو، تم عقل میں بھی عادی ہو، اور تمہیں اللہ نے عادی مخلوق بنایا. حصہ بھی مانگو گی، وراثت میں مانگو، مسلمان آدھا حصہ دیتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لو کون سی مسلمان عورت ہے جو دعویٰ کرے کہ جی ہمارے پاس جو ہے مکمل اسلام ہے، مکمل دین ہے اور مکمل عقل ہے. کوئی عورت کر کے دکھائے. حضرت محمد کی دشمن ہے وہ. مگر جب مردوں کی بات آتی ہے یہی چیز عورت کو تو یہ مقام دیا ہوا ہے، مگر جیسی مردوں کی بات آئے گی تو پھر جو ہے وہ مردوں کو جو عورت ملے گی اس کے اندر سے تو ہڈی کا گودا بھی نظر آئے گا. اتنی خوبصورت ہوں گی، اتنی سفید ہوں گی، اتنی خوبصورت اور سفید کہ بس مردوں کو تو مطلب 8ویں آسمان پہ چڑھا دیا. یہ بخاری کی حدیث ہے 3254، لوگ آپ سب دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اتنی حسین اتنی حسین اتنی حسین اتنی حسین اتنی حسین، ان کی پنڈلی کی ہڈی اور گوشت کے اندر کا گودا بھی یہ اتنا زیادہ انہوں نے کر دیا کہ اب بس الٹی آنے شروع ہو گئی، اب زیادہ ہی کچھ ہو گیا. گودا بھی دکھایا جا سکتا ہے، جائے گا، جا سکے گا، مطلب گودا بھی دکھایا جائے گا. مین میرے ایک دوست نے یہ سوال کیا، اسٹوڈنٹ بھی تھا میرا، کہ جی بھائی یہ کیا چکر ہے؟ تو حضرت محمد جو حوروں کا نقشہ ہے یہ 70 پردوں کے پیچھے سے بھی وہ نظر آ رہی ہے، اس کا سینہ نظر آ رہا ہے، اس کی ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، اس کا جسم کا ہر حصہ نظر آ رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی وہ الٹرا ساؤنڈ کر لیتے تھے، انہوں نے تو حضرت عائشہ کو برقعے میں پہچان لیا تھا، آنکھیں دیکھ کر پہچان لیا تھا. عورتوں کے معاملے میں ان کے پاس جو ہے نا بڑا ویژن تھا. صحیح. وہ تو دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ پتہ نہیں اس کی ٹانگیں کیسے ہیں یا اس کی کیا. مطلب کہ اسپیشلسٹ ہے نا ایک بندہ. صحیح بات ہے. جیسے آپ کہتے ہیں جی ہمیں تو یقین آ گیا کہ آپ مسلمان ہیں نا، آپ کا تجربہ ایکسپیرینس ہے، لائیو سٹریم صحیح کرتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے بات کرتے ہوئے کہ بندہ مسلمان ہے یا کرسچن ہے، ٹھیک ہے نا. تو صحیح. وہ عورتوں کے اسپیشلسٹ تھے، خواتین کے اسپیشلسٹ تھے. وہ تو راہ جاتی کہ وہ دیکھتے تھے تو انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جو ہے نا اب مجھے، اور وہ اگر نہیں ملتی، ظاہر ہے کوئی عورت تو ہر عورت تو سڑک پہ تو نہیں نا کھڑی، تو پھر وہ بھاگ کے جاتے تھے جو بھی بیوی دستیاب ہوتی تھی. نبیوں کے سردار ہیں، راہ جاتی ایک عورت ہے، اس کو آپ نے دیکھا ہے اور آپ جو ہے نا چادر اٹھا کے بھاگ پڑے ہیں گھر کی طرف. خدا کا خوف کرو یار. پھر کہتے ہو کہ جی لوگ اسلام کی توہین کرتے ہیں، اسلام کی کوئی توہین نہیں کرتا، آپ کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی. تو یہ آپ نے عورت کو اعزاز دیا ہے، یہ میڈل دیا ہے میری بہنوں کو کہ بھائی آپ دین میں بھی عادی ہیں اور عقل میں بھی عادی ہیں. اس سے بڑا آپ کو کیا اعزاز ملے گا؟ سر وہ
ایک یہ بھی ہے نا کہ عورتیں جو ہیں وہ آپ کی کھیتی ہیں، جدھر سے مرضی جاؤ آؤ. ہاں وہ قرآن کی آیت ہے باقاعدہ. صحیح. عورت تمہارے لیے تمہاری کھیتی ہے نا بھائی. دیکھو جی نا فلسفہ سمجھو بھیا. وہ کہہ رہا ہے کہ عورت جو ہے چونکہ خامند آپ پہ مال خرچ کرتا ہے تو بات آپ اس کو سمجھو کہ بھائی کیوں وہ یہ ساری باتیں کیوں کر رہے ہیں. مال خرچہ ہوا حاکم ہے وہ اس کا. یہ حدیث نظر آ رہی ہے آپ کو؟ صحیح مسلم کی جی یہ حدیث ہے. اس کا نمبر ہے 3643 3643. ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا ہوئی ہے اور وہ کبھی تجھ سے سیدھی چال نہیں چلے گی. پھر اگر تم اس سے کام لے تو لیے جا، یعنی سیکس کرنا کری جاؤ، مطلب کہ تمہاری ضرورت ہے. اور وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی. فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو بس، ٹھیک ہے. اگر تو اس کو سیدھا کرنے چلا تو توڑ ڈالے گا، اور توڑنا اس کا طلاق دینا ہے. کہتا ہے کہ یار طلاق دے کے بھی کیا کرو گے، عورت تمہاری ضرورت ہے. وہ نہیں سیدھی ہوگی کبھی بھی. عورت کے لیے میڈل ہے یہ کہ مسلمان عورت ہمیشہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، نبیوں کے سردار نے کہہ دیا، مدینے والے سونے نے کہہ دیا عورت ہائی ٹیڑھی پسلی تے عورت جڑا نا سدھی ہو ہی نہیں سکتی. مسلمان بہنیں ایسے ہی باتیں کرتی ہیں اور اب بتاتی ہیں کہ ہم بڑی مومن ہیں. نہ بھائی جتنی مرضی مومنہ بن جاؤ، اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو ہے ہی ٹیڑھی دی ٹیڑھی، جو مرضی ہو جائے، تو بندے نو خوش کر ہی نہیں سکتی. اچھا جی، پہلا تگمہ یہ ملا کہ عورت کی پٹائی کرو جی چنگی ٹکا کے، ذرا ہڈی نہیں توڑنی. پھر انہیں کام بھی کرنا نا، ہانڈی روٹی کرنی ہے، آٹا بھی گننا تے بچے بھی سنبھال لینے. تے جے اودی لت بھاندی تے پھر تانوں ہی کرنا پینا سارا کچھ. اس واسطے نبی پاک نے کہا ہڈی نہیں توڑنی، اونج کٹ کے رکھنی. اچھا دوسری یہ ہے کہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ سیکس کا میڈل دیا ان کو. تیسری جو ہے آپ کو منوس قرار دے دیا گیا، یہ بہت بڑا میڈل دیا گیا ہے. چوتھا میڈل جو خواتین کو ملا ہے انہیں جانور کہا گیا ہے. پانچواں میڈل جو ہے انہیں یہ دیا ہے اللہ کے نبی نے کہ وہ عقل میں بھی آدھی ہیں اور دین میں بھی آدھی ہیں. دیکھو میں عقل میں آدھا ہو سکتا ہوں، دیکھو میرا آئی کیو لیول کم ہو سکتا ہے، میری تعلیم کم ہو سکتی ہے، کسی وجہ سے میں پیچھے رہ سکتا ہوں، لیکن دین میں تو نے آدھا کر دیا. یار خدا کا خوف رہا، اللہ کی نظر میں تو کوئی برابر نہیں رہا نا. یہ عورت کو عزت دی ہے. ایک بندے کا دین ہی آتا، وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ وہ آپ ایک نماز پڑھتے ہیں، آپ کو نیکیاں ملتی ہیں مثال کے طور پہ 100. میں مثال دے رہا ہوں. مطلب جیسے یہ ہے، یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہے، یہ دین میں بھی عادی ہے، اس کو لوگ سننا چاہیے تو نہ سنا کریں اس کو. تو جتنا مرضی وہ دین کی باتیں کرے، کچھ بھی کرے، جب نبی نے کہا دیا تو مادی ہو تو پھر صحیح. فرحت ہاشمی ہے، نگہت ہاشمی ہے، جو بھی جتنی بھی ہیں یہ خواتین جو دعویٰ پیش کر رہی ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ آدھی عقل ہے، آدھے دین والی، فارغ ہیں دماغ سے. مطلب اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا، اس کو ہٹ کرو. کہانی ختم. دیکھو مت، جلدی سے کرو سبسکرائب.